ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ مذہب کا کوئی تعلق معاشرے کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ جو مذہب کو الاؤ کرے سیاست میں، چاہے وہ ایران ہو یا چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ میری سوچ میں وہ انسان ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے جو مذہب کو معاشرے میں اپلائی کرے۔ میں بالکل کلیئر ہوں اس بارے میں۔ یہ تھے جناب شہباز زیدی صاحب، جو غالباً پاکستان کے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں ایک زمانے میں، جو فرما رہے تھے کہ مذہب کا معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس چیز کے ساتھ تعلق ہے؟ پیاز کے ساتھ، آلوؤں کے ساتھ، جنگلوں کے ساتھ، ندیوں کے ساتھ یا پہاڑوں کے ساتھ؟ واٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ طبقہ کیوں علمی طور پہ اتنا فارغ ہے کہ مذہب کا معاشرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو بھائی کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ یہ پاکستان کا یہ وہ سیکولر طبقہ ہے جس کی عقل کا یہ معیار ہے، بائی دی وے، ان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ریاست کو مذہب سے جدا کر دیں اور سیکولرزم لے کے آ جائیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں کے معاشرے میں یہ کون طے کرے گا؟ اگر ایک معاشرے نے اپنے لیے سیکولرزم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو کیا کسی مذہبی معاشرے کی یہ بات اس پہ مسلط کی جا سکتی ہے کہ نہیں تم لوگوں نے ہمارے مذہب کو زبردستی ماننا ہے؟ اگر نہیں کی جا سکتی تو کیا کسی سیکولر معاشرے کی ان کا یہ اصول کہ ہمیں جدائی چاہیے مذہب میں اور ریاست میں، ان کا یہ اصول کسی مذہبی معاشرے کے اوپر اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ یا وہ معاشرہ جو مذہبی ہوتا ہے وہ انسانوں کا ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے؟ کیونکہ آپ لوگ احساس کمتری کا اتنا شکار ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یورپ امریکہ میں ہے دنیا میں وہی عقل کا معیار ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ ہوں، مذہب کو ماننے والے ہوں، معاشرے کے اندر ہوں، اور آپ کہیں کہ بھائی نہیں، وہ اس کا تو معاشرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ کسی شہباز زیدی نے طے کرنا ہے، کسی جان لاک نے طے کرنا ہے، کسی روسو نے طے کرنا ہے، یا معاشرے کے لوگوں نے طے کرنا ہے؟ اور اگر آپ لوگ واقعی اتنے تنگ ہیں سسٹم سے تو آپ لوگ نکل کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں چلے جاتے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ معاشرے کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب سے؟ کین یو ایون بلیو دس مین کہ یہ پاکستان کے ایک ذہین صاحب سمجھے جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا ان کو منسٹریل پورٹ فولیو ان کے پاس رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاشرے اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بھائی مذہب کا ہی معاشرے سے تعلق ہوتا ہے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ کہ جو سیکولرزم ہے اس کا تعلق اخلاقیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق قانون سے ہے، اور جو قانون ہوتا ہے یعنی کہ جو کرمنل لا ہے اس کا تعلق مورل رونگ سے ہوتا ہے۔ مورل رونگ کیا ہے؟ کہ وہ چیزیں جو اخلاقی طور پہ کسی سوسائٹی کے اندر امبیڈ کی جاتی ہیں، کہ سوسائٹی سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے یا یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ سوسائٹی ان اخلاقی اقدار پہ خود کو چلائے گی، لیکن جب کبھی کسی بھی مورالٹی کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ پھر کوڈ آف لا آتی ہے، یعنی کہ جو قانون ہے وہ آتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اخلاقیات کی عدالتیں نہیں ہوتی، کوڈ آف مورالٹی نہیں ہوا کرتی، کوڈ آف لا ہوتی ہے۔ تو اس اخلاقی ویلیو کو بچانے کے لیے قانون آتا ہے۔ اب دنیا بھر میں جتنے بھی معاشرے ہیں ان کے اندر جو اخلاقی اقدار ہیں ان کا تعلق سیکولرزم سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ ہے۔ اب ویسٹ میں آپ مثال لے لیں کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس ہیں یا باقی جتنے بھی وہاں پہ جو مورل پرنسپلز ہیں وہ کسی سیکولرزم سے نہیں آئے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ریلیجن سے انسپائرڈ ہیں۔ سیکولرزم یہ کرتا ہے کہ قانون بناتا ہے کہ جب ان سوشل ویلیوز یا ان مورل ویلیوز پہ جب کوئی نہ کوئی قدغن لگتی ہے تو وہ آ کے ان کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ سیکولرزم کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انسانی حقوق ہونے چاہیے، سیکولرزم کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سوسائٹی کیسے چلنی چاہیے جہاں تک کہ اخلاقیات کا تعلق ہے۔ خیر یہ تو وہ انفارمیشن ہے جو مجھے اس طبقے سے کبھی بھی توقع نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کی جو سوشل انفارمیشن ہے یا جو بیک اینڈ میکینکس ہوتے ہیں سوسائٹی کو بنانے والے، ان سے ان کو کوئی تعلق ہوگا۔ لیکن میں اس احساس کمتری پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کا بیڑا غرق ہو چکا ہے پاکستان جیسے معاشرے کا، اس لیے کہ یہاں پہ کبھی سوشلزم کے تجربے کیے جاتے ہیں، کبھی یہاں پہ نیو لبرلزم کے تجربے کیے جاتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس طرف ہم واپس نہیں جاتے کہ اس کو ہم ایک پروگریسو شریعہ ڈریون فارورڈ تھنکنگ سٹیٹ بنائیں، جو کہ ایک اسلامی سٹیٹ ہو، جو ہمارے مسائل کا حل ہے، جس کا اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، جس کا اپنا ایک اکنامک سسٹم ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ پرویز ہود بھوئے صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، ان لوگوں نے نہ اسلام پڑھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، نہ ان لوگوں نے سیکولرزم پڑھا ہوا ہے۔ یہ بس آنکھیں بند کر کے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ویسٹ میں ہو رہا ہے ایگزیکٹلی وہی کچھ یہاں پہ ہونا چاہیے، اینڈ دیٹ از what they are all about۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑے مزے کی بات ہے، یہ ویڈیو کا جو اب حصہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں
اس میں بڑی ریویلنگ انفارمیشن ہے، پہلے آپ وہ سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. یا بزنس مین کے بعد 4 کروڑ سے 5 کروڑ سے اوپر زیادہ 5 کروڑ سے زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں، تو وہ اندر سے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کرے. کیوں سر؟ اس لیے کہ میرے گھر میں آج میرے گھر میں 4 نوکر ہیں. اگر جس دن پاکستان ترقی کر لی تو وہ نوکر مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور میری اماں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں ان کو 25,000 روپے دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں لڑکیاں بیچاری، وہ کہتی ہے ہمیں رکھے، ہمارے گھر پہ جائیں گے تو بجلی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، یا تو کم از کم آپ کی والدہ کے ساتھ ایسی تو چل جاتا ہے. یہ میں ریئل لائف بتا رہا ہوں. تو کیا ود آل ڈیو ریسپیکٹ، کیا میرے اندر سے کوئی تبدیلی کی خواہش ہے؟ یعنی جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ یہ صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں اس چیز کا کہ یہاں کی جو ایلیٹ ہے وہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہونے دیتی. تو ایلیٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دیندار لوگ بیٹھے ہیں، سارے سیکولر بیٹھے ہیں، ان جیسے سیکولر ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. میں تو یہ چیز بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا لبرل کبھی بھی پاکستان میں لبرلزم نہیں چاہتا، کیونکہ پاکستان میں لبرلزم آ جائے گا تو ویسٹ کے اندر جو لبرلزم ہے اس میں کم سے کم کچھ گہرائی پائی جاتی ہے کہ وہاں پہ امیر غریب کا فرق جو ہے وہ بینک بیلنس کے حوالے سے نظر آتا ہے، عدالت میں نظر نہیں آتا. لیکن یہاں پہ امیر کا کام ہے غریب کو پیس کے رکھنا. یہاں پہ اس کا کام ہے، جیسے یہ صاحب فرما رہے تھے کہ 25,000 روپے آپ نے تنخواہ دے کے جو آپ جو مرضی کرا لیں. اپنے گھر کے ملازموں کی بات ہو رہی ہے، ان سے جو مرضی کرا لیں. تو یہ لوگ نہیں چاہتے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے یا آپ کے سیکولرزم کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اینڈ آئی نو سم پیپل مائٹ سے کہ نہیں یہ سیکولرزم نہیں ہے. فائن، میں مان لیتا ہوں کہ یہ سیکولرزم شاید نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جو کر رہے ہیں وہ تو سیکولر ہی کر رہے ہیں اور اسلام کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. تو مسئلے جو اصل میں آپ لوگوں کے ہیں، آپ لوگوں کا یہ بنایا ہوا مسئلہ ہے. آپ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور الزام کس پہ لگا رہے ہیں کہ نہیں وہ مذہب جو ہے نا وہ اس کے ساتھ. وہ مذہب ہے کون سا؟ ایکڈیمیا ہمارا سیکولر، بینکنگ ہماری سیکولر، میڈیا ہمارا سیکولر. یہ وہ میجر ڈرائیورز ہیں جو کسی سوسائٹی کو چلاتے ہیں. یہ سارے کے سارے سیکولر ہیں اور پھر بھی الزام مذہب پہ آ جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیا ہے، اس حساب سے نا اسی پوڈ کاسٹ میں رفتار والوں کا شکریہ، میں ان کا کانٹینٹ یوز کر رہا ہوں. اسی پوڈ کاسٹ میں ان صاحب نے جو اصل میں جو نفسیاتی بیماری ہے وہ بیان کر دی ہے. لیٹس ہیئر ہم آؤٹ. میں ابھی آپ کے دفتر آ رہا تھا، اتنی زور سے اذان ہو رہی تھی، میرے کانوں میں لگ رہی تھی. مجھے بہت برا لگا، مجھے پسند نہیں آئی بات. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ اتنی زور سے اذان دیں کہ بندے کو کا سر ہل جائے؟ یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ اب ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل تکلیف کیا ہے، اور یہ ہمارے دانشور ہیں اپیرنٹلی. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.